نائلہ، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ تم کیسی بات کر رہی ہو؟ میں کہاں جاتا ہوں ساری رات؟ میں تمہارے پاس ہی ہوتا ہوں۔ یہ بلا وجہ کا شک کرنا چھوڑ دو، یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ سفیان نائلہ کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا۔ پہلے جھگڑا نائلہ نے ہی شروع کیا تھا اور وہ اس پہ الزام لگا رہی تھی کہ وہ راتوں کو کہیں غائب ہو جاتا ہے، اور وہ ماننے سے ہی انکاری تھا۔ سفیان، جھوٹ مت بولیں، میں نے آپ کو آدھی رات کو میں خود کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس وقت میں چپ رہی کیونکہ مجھے باہر آنے میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کسی اور کو بتاؤں، آپ کو سچ سچ مجھے ہی سب کچھ بتانا ہوگا۔ نائلہ بے انتہا غصے میں آ چکی تھی اور اب سیدھی بات کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کے سفیان ذرا گڑبڑا گیا، لیکن اپنے چہرے پہ ایسا کوئی بھی تاثر نہیں دکھایا جس سے نائلہ مزید شک میں پڑتی۔ نائلہ، میں تم سے آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، مجھ سے اس طرح کی باتیں مت کرو، ورنہ میں یہ کہہ کے خاموش ہو گیا۔ وہ نہ جانے کیا کہنے لگا تھا، مگر اب اپنی زبان پہ تالے لگا بیٹھا۔ ورنہ کیا کر لیں گے آپ؟ میں ابھی بابا کے پاس جا رہی ہوں۔ آپ نے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ بابا کے پاس جا رہی ہوں۔ میں نے اب روز روز کی یہ کہانی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کا باپ شہر سے گاؤں اسے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اب وہ اس سے باپ کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ جاؤ، جسے کہنا ہے کہہ دو، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا۔ میں آج تک اپنے باپ سے نہیں ڈرا، تو تمہارے باپ سے کیا خاک ڈروں گا؟ وہ بھی تو سفیان ملک تھا، گاؤں کے وڈیرے خاندان کا ولی عہد۔ اسے یوں عورتوں کا چیخنا چلانا بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کی بات سن کے نائلہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سفیان، میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ مجھے سب کچھ ابھی نہیں بتائیں گے تو میں پھر بات بہت آگے تک لے جائے گی۔ وہ اب بھی اس کے سامنے کھڑی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی اور وہ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ مصروف سے انداز میں بیٹھا صوفے پر موبائل استعمال کر رہا تھا۔ وہ موبائل پہ کچھ دیکھ نہیں رہا تھا، بس ایسے ہی ادھر ادھر ہاتھ چلا رہا تھا تاکہ وہ سمجھے کہ وہ اس کی بات سن ہی نہیں رہا۔ روتے دھوتے وہ اس کے ساتھ صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی اور اس کے کاندھے پہ سر ٹکا گئی۔ سفیان کو بڑی کوفت ہونے لگی۔ اچھا سوری نا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ ابھی خود سوری کرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی سفیان غصے کا تیز ہے، اب اسے منہ نہیں لگائے گا۔ اس کا بھی قصور نہیں تھا، اس نے ایک دو مرتبہ اسے رات کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ اب اپنے خیالات کو جھٹلا کے اسے سوری کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ شاید اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، شاید وہ کوئی کام وغیرہ کرنے گیا ہو، ضروری تو نہیں کہ وہ اسے دھوکہ دے رہا ہو۔ وہ اس کے کاندھے پہ سر ٹکائے بیٹھی ہوئی تھی اور سوری بھی کر رہی تھی، لیکن سفیان نے اب بھی لب نہیں کھولے۔ وہ کب سے بیٹھا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس عورت کو کیسے راہ راست پہ لانا ہے جو اسے پورے 8 سال بڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سفیان وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ نائلہ روتے دھوتے وہیں پہ بیٹھی رہ گئی۔ مغرب کا وقت تھا۔ سفیان لان میں ادھر ادھر ٹہلتا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ اسے دیکھ کیسے سکتی ہے، نہ جانے اس پہ کیوں نگاہ رکھتی ہے۔ سفیان کو تو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے اسے دیکھ لیا ہے، اور اب وہ خود ہی سوچ رہا تھا کہ اب احتیاط کرنی ہوگی، یہ نہ ہو کہ سارا بھانڈا ہی پھوٹ جائے۔ وہ جو پچھلے 12 سال سے چھپاتا آ رہا تھا، 12 سال کی کہانی کو وہ کھولنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے پیچھے بہت زیادہ راز دفن تھے جنہیں ابھی کھولنے کا وقت نہیں آیا تھا، یہ شاید اس کی نظر میں کبھی بھی وقت نہیں آنا تھا۔ وہ لان میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ آخر میں اب اس نے بس یہی سوچ لیا تھا کہ اسے احتیاط کرنی ہوگی، نائلہ کو بالکل بھی چیخنے چلانے کا موقع نہیں دے گا۔ اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ ابھی وہ اس کے ساتھ ناراض ہی رہے گا تاکہ وہ اس پہ زیادہ شک نہ کر سکے اور سمجھے کہ وہ سچا ہے۔ جب ملازمہ اسے رات کے کھانے پہ بلانے کے لیے آئی تو وہ بھی وہیں پہنچ گیا تھا۔ گھر کے سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وڈیرا خاندان سارے کا سارا ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھا۔ سفیان چپ چاپ کھانا کھا رہا تھا، باقی لوگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ نائلہ بھی وہیں بیٹھی بار بار سفیان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اب بھی اسے ناراض ہے اور ایسے ہی ظاہر کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا،
وہ ایسے ہی ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ وہ جانتا تھا جب تک وہ اسے اپنے نیچے لگائے رکھے گا تب تک وہ کچھ نہیں کر پائے گی۔ ماموں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، قدسیہ بولی تو سب کی توجہ اسی کی طرف مرکوز ہو گئی۔ وہ اپنے ماموں سے مخاطب تھی، سفیان بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آخر وہ اس کے باپ سے کیا بات کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ نہ جانے اب وہ ایسی کیا بات کرے گی۔ جی ماموں کی جان، بولو کیا بات ہے؟ خالد پرویز نے اپنی بھانجی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ماموں، میری کلاسز ختم ہو رہی ہیں، میں آپ سے آگے پڑھنے کی اجازت لینا چاہ رہی تھی۔ 1-2 ہفتہ تو میں گھر پہ ہی رہوں گی، لیکن اس کے بعد مجھے دوبارہ شہر جانا ہوگا۔ جیسے ہی اس نے کہا تو خالد پرویز کے چہرے پہ ناگواری آ گئی۔ وہ پہلے ہی بڑی مشکل سے اسے گاؤں میں پڑھا رہے تھے۔ گاؤں میں پڑھانے کا رواج بالکل نہیں تھا، صرف قدسیہ کو ہی پڑھنے کی اجازت تھی کیونکہ وہ بن ماں باپ کی بچی تھی، اس وقت اپنے ننھیال میں رہ رہی تھی۔ وہ آج نہیں بلکہ بچپن سے ہی یہاں پہ رہ رہی تھی۔ جس کی عمر محض 12 سال تھی تو اپنے ماں باپ کو کھو بیٹھی، اور اس وقت ہی وہ یہاں پہ آ کے رہنے لگی۔ بیٹا، تمہیں تو پتہ ہے گاؤں والے پہلے بھی بہت اعتراض کرتے ہیں، ہم تمہیں پڑھا رہے ہیں اور اب تو تم شہر جانے کی بات کر رہی ہو۔ تم روز کیسے شہر آؤ گی جاؤ گی؟ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بس جتنا تم نے پڑھ لیا اتنا ہی کافی ہے۔ خالد پرویز نے کہا تو قدسیہ اداس چہرہ لیے بیٹھ گئی۔ مگر ماموں، آپ کو پتہ ہے مجھے پڑھنے کا کتنا شوق ہے، آج تک اسی لیے پڑھتی آئی ہوں، مگر اب آگے پڑھنے کا وقت آیا ہے تو آپ مجھے روک رہے ہیں؟ اس نے اداسی سے کہا۔ سب لوگ خاموش بیٹھے تھے۔ خالد پرویز نے بھی اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ قدسیہ، بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم شہر جا کے نہیں پڑھ سکتی، تم وہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ سفیان نے کہا تو نائلہ نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے بالکل پسند نہیں تھا اس کا شوہر اپنی پھوپھی ذات کو منہ لگاتا۔ سفیان لالا، آپ خاموش رہیں، میں ماموں سے پوچھ رہی ہوں۔ میں نے آگے پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کے جانے لگی تو خالد پرویز نے اسے روک لیا تو وہ وہیں پہ رک گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اب اسے اجازت دے دیں گے، لیکن اب بھی انہوں نے اسے اجازت نہیں دی، بلکہ کہا، بیٹا، تمہاری ماں تمہیں مجھے سونپ کی گئی ہے، اب تمہاری ذمہ داری مجھ پہ ہے۔ لیکن بیٹا، میں تمہیں شہر پڑھنے کے لیے نہیں بھیج سکتا۔ ہمارے خاندان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ایک لڑکی اکیلی شہر میں پڑھتی رہی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی انہوں نے اپنی بہو پہ نگاہ ڈالی جو شہر کی پڑھی لکھی اور اب گاؤں میں رہ رہی تھی۔ نائلہ کے والد 2 گھنٹے پہلے ہی چلے گئے تھے، وہ رات کے کھانے میں شریک نہیں ہوئے تھے، اسی لیے وہ تھوڑی بہت اداس بھی تھی۔ اس کے بابا پورے 2-2.5 مہینے بعد اسے ملنے آئے تھے۔ خالد پرویز اور نائلہ کے والد عباس ملک میں بڑا شاہرانہ تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے دوست کی بیٹی کو اپنی بہو بنایا، ورنہ ان کے خاندانوں میں یہ ٹھیک نہیں سمجھا جاتا تھا کہ باہر کی لڑکی کو گھر کی بہو بنایا جائے۔ قدسیہ ماموں کی بات سننے کے بعد دل برداشتہ ہو کے وہاں سے اٹھ کر آئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی، کمرے کا دروازہ بڑی زور کے ساتھ بند کیا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسے اپنے ماں باپ کی یاد آنے لگی تھی جو اسے پہلے ہی چھوڑ گئے۔ اسے اتنا رونا آ رہا تھا کہ اس کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ وہ دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی۔ پھر جب اسے رونے کے ساتھ ساتھ غصہ آیا تو وہ اٹھی، فوراً کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کرنے لگی۔ اس کمرہ حویلی کا سب سے خوبصورت اور آرگنائزڈ کمرہ تھا جو اب ریزہ ریزہ ہو کے بکھر چکا تھا۔ ہر چیز ادھر ادھر پڑی ہوئی تھی، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پہ نہیں تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سارے میک اپ پروڈکٹس اب زمین بوس ہو چکے تھے، جن میں پرفیوم کی شیشیاں ٹوٹ کے زمین پہ بکھر چکی تھی۔ ماربل فرش پہ ہر طرف شیشہ بکھرا ہوا تھا۔ پرفیوم کے شیشے ٹوٹنے کی وجہ سے کمرے میں ہر طرف حیرت انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن یہ خوشبو قدسیہ کا دماغ خراب کر رہی تھی۔ وہ ہر حال میں شہر پڑھنے کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن وہ اب سمجھ گئی تھی وہ لوگ اسے بھیجنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔
تھوڑی دیر بعد اس نے الماری سے ماں باپ کی تصویر والا البم نکالا، اسے لے کے صوفے پہ بیٹھ گئی، آنکھوں میں اپنے ماں باپ کی تصویروں پہ ہاتھ پھیر رہی تھی، کبھی انہیں لبوں سے لگا دیتی، کبھی ہاتھ پھیر دیتی۔ اسے اپنے ماں باپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی عمر میں یہاں پہ آ کے رہنے لگی۔ وہ شہر کے رہنے والی تھی، اس لیے شہر جانا وہ کوئی بڑی بات نہیں سمجھتی تھی، لیکن یہاں پر بھی اس نے اپنی زندگی کے اتنے برس گزار دیے تھے، اسی لیے یہاں کی بھی عادت ہو گئی۔ وہ شہر جانا کوئی جرم نہیں سمجھتی تھی، مگر اب وہ شہر نہیں جا پا رہی تھی۔ کتنی دیر وہ وہیں بیٹھ کے روتی دھوتی رہی، اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ وہ کھانا بھی کھا کے نہیں آئی تھی، حالانکہ اسے بہت زیادہ بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ 1-2 ہفتے کے اندر ہی شہر میں نئی کلاسز کا آغاز ہونا تھا۔ گاؤں میں ایک چھوٹا موٹا کالج تھا جسے وہ FSC کر چکی تھی، لیکن اب آگے پڑھنے کے لیے اسے شہر جانے کی ضرورت تھی۔ مگر خالد پرویز کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ بھانجی کو اکیلا شہر بھیجیں، اور یہ بات گاؤں میں بھی بہت زیادہ معیوب سمجھی جاتی تھی۔ وہ چاہ رہے تھے کہ قدسیہ کو بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ وہ بن ماں باپ کی بچی تھی، اس نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ محرومیاں دیکھی تھی۔ بھلے اس کے ماموں اور ان کے گھر والے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے تھے، لیکن اس کے اندر ایک کمی رہ گئی تھی جو کبھی بھی پوری نہیں ہونی تھی۔ کتنی دیر وہ وہیں بیٹھی روتی دھوتی رہی، کمرے کی لائٹ بھی آف تھی، اندھیرے میں اب آنسو بہا رہی تھی۔ وہاں پہ کوئی نہیں تھا جو اسے اس طرح روتا دیکھ سکتا۔ وہ کتنی دیر روتی رہی، پھر اسے نیند آ گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، اس کی نیند کھل گئی۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کے کمرے میں کوئی آیا ہے، لیکن ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اچانک خوف کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی وجود اس کی طرف بڑھتا آ رہا ہو۔ مردانہ پرفیوم کی خوشبو اپنی طرف محسوس ہو رہی تھی، لیکن کچھ سمجھ نہیں پائی۔ جو بھی تھا وہ اس کے قریب آ چکا تھا، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ قدسیہ بہت زیادہ ڈر گئی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ وہ اتنے خوف میں مبتلا ہو گئی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ چکرا کے بے ہوش ہو جائے گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ وہ ہوش و حواس میں موجود تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا تھا اور اندھیرے میں ہی نہارے جا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ وہ کانپتی آواز میں بولی۔ جیسے ہی اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا، اس نے بھی اپنا منہ کھول دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ دوبارہ سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ بول نہیں رہا تھا اور اب قدسیہ کے منہ سے دوبارہ سے ہاتھ ہٹا چکا۔ وہ بھی گونگی ہو گئی، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس مردانہ وجود کے ہاتھوں پہ قدسیہ کے آنسو محسوس ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کی ہتھیلی گیلی ہو گئی، لیکن پھر بھی اس کے منہ سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ اس کا نازک چہرہ اپنے سخت ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سفیان ہی تھا۔ اسے بہت زیادہ سکون محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ بول نہیں رہا تھا۔ آج وہ ہمت کر کے اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ پہلے وہ اس کے دروازے سے پیچھے لوٹ جاتا تھا۔ نائلہ کو اس وقت ہی شک ہو گیا تھا، اب تو اس کے کمرے میں آیا ہوا تھا، مگر نائلہ کو کوئی ہوش نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گھوڑے گدھے بیچ کے سو رہی تھی۔ اس کا دل چاہا آج قدسیہ کے سامنے بول ہی دے کہ وہ وہی ہے۔ پہلے بھی 1-2 مرتبہ قدسیہ نے اسے ذکر کیا تھا۔ کوئی رات اس کے کمرے کے باہر آتا ہے، دروازہ بجاتا ہے، کبھی کھڑکیاں کھولتا ہے، لیکن آج ایسا نہیں ہوا کیونکہ وہ جلدی میں دروازہ بند کرنا ہی بھول گئی تھی، اسی لیے وہ بلا جھجک اندر آ گیا۔ قدسیہ کے چہرے پہ ہاتھ تھا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، مگر منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ سفیان کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ اب کچھ نہیں کر پائے گی۔ اس میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بول پاتا، اگر وہ بولتا تو فوراً ہی اس کی آواز پہچان جاتی، اسی لیے اس نے کچھ نہ بولا، چپ چاپ اس کا منہ آزاد کرتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں اب بھی اندھیرا تھا۔ اس کے جاتے ہی قدسیہ بھاگ کے نیچے اتری۔
لائٹ آن کر دی، کمرے میں روشنی پھیل گئی، لیکن اب وہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ اس وجود کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ قدسیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اسے بہت زیادہ غصہ بھی آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا دھاڑے مار مار کے روئے، ماموں ممانی کے کمرے میں بھاگ جائے، لیکن رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ گھبرا گئی، گھر والے کیا سوچیں گے، اس وقت کیوں باہر پھر رہی ہے۔ اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اس نے لائٹ آف نہیں کی، کھڑکی بھی چیک کی، وہ بھی بند تھی۔ اب وہ دوبارہ سے بیڈ پہ آ چکی تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ اب لائٹ چل رہی تھی۔ وہ سوئی نہیں تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کون تھا جو پہلے کچھ روز اسے ڈراتا رہا، کھڑکیاں بجاتا رہا، اب سیدھا اس کے کمرے میں آ گیا۔ اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ صبح سویرے ہی اپنے ماموں سے اس بارے میں بات کرے گی۔ روتے دھوتے نہ جانے کب اس پہ نیند دیوی مہربان ہوئی، نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو اسے اپنے جسم میں ہلکا سا درد محسوس ہوا، سر میں بھی درد ہو رہا تھا، وہ بھی ٹینشن کی وجہ سے۔ وہ اٹھی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ وضو وغیرہ کرنے کے بعد وہ باہر آئی، چائے نماز بچھا کے بیٹھ گئی۔ چائے نماز پہ بیٹھی نماز پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کچھ پڑھ ہی نہیں پا رہی تھی، اس کی زبان ہی نہیں ہل رہی تھی۔ اسے خوف اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کوئی آئے گا، اس کی عزت پامال کر جائے گا، لیکن یہ صبح کا وقت تھا۔ اب سفیان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے کمرے میں آ پاتا۔ پھر بھی بڑی مشکل سے اس نے بیٹھے ہوئے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھی رہی، گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے، بس دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی۔ اس میں ہاتھ کھڑے کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی، اس کی زبان بھی خاموش ہو گئی، مگر دل بول رہا تھا، اپنے اللہ سے خیر مانگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب آنسو بہانے کے بعد اسے کچھ سکون آیا تو جائے نماز فولڈ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب وہ قرآن پاک لے کے بیٹھ گئی۔ وہ تلاوت کر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو اب بھی جاری تھے۔ اسے اندر ہی اندر خوف کھائے جا رہا تھا۔ پہلے تو وہ اتنی سیریس نہیں تھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی شاید ہوا کی وجہ سے کھڑکیاں دروازے ہل رہے ہیں، لیکن اب وہ سمجھ چکی تھی کہ ہوا نہیں تھی، بلکہ کوئی انسان ہی تھا جو اب اس کے کمرے میں آ چکا تھا۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ جانے آج رات کو کیا ہوگا۔ پھر آخر کار قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد وہ باہر پہنچ گئی۔ سب گھر والے ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ حویلی کا یہی رواج تھا، ناشتے سے پہلے سب لوگ خالی چائے پیتے تھے۔ وہ بھی وہیں بیٹھ گئی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم مجھے کچھ اداس لگ رہی ہو، اس کی ممانی نے پوچھا تو چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجا کے بیٹھ گئی۔ نہیں ممانی جان، کوئی بات نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، ابھی اٹھ کے آئی ہوں، اسی لیے آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا۔ وہ جھوٹ سے کام چلا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی ممانی کو اگر اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ بتنگڑ بنا دیں گی۔ وہ دل کی اتنی بری بھی نہیں تھی، لیکن اتنی اچھی بھی نہیں تھی۔ اس وقت انہوں نے بڑی مشکل سے شوہر کی بھانجی کو اپنے گھر پہ رکھا ہوا تھا، لیکن اب وہ اس گھر کا حصہ بن گئی تھی۔ سائرہ بیگم کو بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بس اسے اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی، کیونکہ ان کی نند نے اپنی مرضی سے شہر کے ایک آدمی سے شادی کی تھی، اور وہ ٹھہری گاؤں کی عورت، تو انہیں یہ منظور نہیں تھا کہ اپنی نند کی بیٹی کو اپنی بہو بنائیں۔ اسی لیے جب ان کے شوہر نے دوست کی بیٹی نائلہ کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی شادی کی حامی بھر لی۔ حالانکہ نائلہ ان کے بیٹے سے بڑی تھی، مگر انہیں کوئی خاص اعتراض نہیں تھا۔ نہیں بیٹا، تم مجھے کچھ اداس لگ رہی ہو، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ مجھے لگتا ہے تم پڑھائی کی وجہ سے اداس ہو۔ اسی اداسی کی وجہ پوچھنے کے آخر میں سائرہ بیگم نے اسے پڑھائی کا کہہ دیا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس نے سوچا کہ یہی موقع ہے بات کو ختم کرنے کا۔ بیٹا، تمہارے ماموں ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تمہیں شہر پڑھنے کے لیے نہیں بھیج سکتے۔ اب تم خود دیکھو، گاؤں کا ماحول کتنا خراب ہے، تو شہر کا اس سے زیادہ خراب ہوگا۔ لڑکیوں کو یوں اکیلے باہر نہیں بھیجنا چاہیے، کبھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی سائرہ بیگم نے اونچ نیچ کا ذکر کیا تو اس کا سارا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔
اس کے دل کے اندر ایک خوف پھر سے جاگا۔ وہ خوف جو تھوڑی دیر پہلے وہ دبا کے آئی تھی، وہ پھر سے سر اٹھانے لگا۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ سردی لگ رہی ہے؟ اسے کانپتے دیکھ کے ساحرہ بیگم نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ویسے بھی سردیوں کے دن تھے، وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہی تھی، حالانکہ اس نے آج تک زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن ایک واقعے نے اسے جھوٹا اور مکار بنا دیا۔ ملازمہ اس کے لیے چائے لے کے آئی۔ اس نے چائے کا کپ اٹھا کے لبوں سے لگا لیا۔ نائلہ ساحرہ بیگم اپنی باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ ان کے ماموں اپنے کمرے میں ہی چائے پیتے تھے۔ سفیان کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، نہ جانے ماموں کب اٹھیں گے، کب باہر آئیں گے، وہ ان سے بات کرے گی۔ وقت تو یوں ہی گزر گیا۔ ناشتہ بھی ہو چکا تھا۔ وہ دوبارہ سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے دن میں اپنے کمرے کی کھڑکی دروازے بند کر رکھے تھے۔ خوف اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ وہ کبھی سوچتی، میں کیوں ڈروں؟ اس نے کمرے کے کھڑکی دروازے بند رکھوں گی، وہ جو کوئی بھی ہوگا اب دوبارہ نہیں آئے گا۔ لیکن فیصلہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوف سر اٹھاتا۔ وہ بیچاری کانپ کے رہ جاتی تھی۔ دل کی حالت بری ہو رہی تھی۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ دل دھڑکتا جا رہا تھا۔ دل اسے بار بار یہ پیغام دے رہا تھا کہ کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، باہر نہ نکلی، نہ ہی ماموں سے کوئی ملاقات کی۔ دوبارہ سے رات ہو چکی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی سبھی کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ سفیان بھی اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ قدسیہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کس وجہ سے پریشان ہے۔ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے دور بھی تو نہیں رہ سکتا تھا۔ نائلہ سے اس کی شادی زبردستی ہوئی تھی۔ وہ کوئی بڑی عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بڑی تو دور کی بات، اسے نائلہ پسند ہی نہیں تھی۔ وہ زبردستی اس کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، اسی لیے اس کا دل مچلتا اور وہ قدسیہ کے پاس پہنچ جاتا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے کمروں میں جانے لگے، لیکن ابھی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ساحرہ بیگم نے اسے کمرے میں بھیجا تو روتے دھوتے اپنے کمرے میں آ گئی۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے جس نے ممانی سے چھپا لیے۔ اس نے اندر آتے ہی کھڑکیاں دروازے چیک کیے، پھر لحاف اوڑھ کے بستر پہ بیٹھ گئی۔ وہ موبائل استعمال کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اگر وہ سوئے گی تو کوئی آ جائے گا، مگر آج کوئی کیسے آ سکتا تھا؟ کھڑکیاں دروازے بند تھے۔ سفیان نائلہ کے ساتھ اپنے کمرے میں تھا۔ وہ موبائل میں اسے کوئی ڈریس دکھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، یہ مجھے بہت پسند ہے، کل آپ شہر سے جا کے یہ لے آئیے گا۔ ویسے تو میں آن لائن بھی ڈیلیور کروا لیتی ہوں، لیکن گاؤں میں ڈیلیوری ہی نہیں ہوتی۔ اسے یہ کہہ رہی تھی، وہ سن بھی رہا تھا لیکن سمجھ نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے سفیان، پھر کل آپ جائیے گا، نائلہ نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ کیا مطلب سفیان؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا آپ جائیں گے۔ جیسے ہی اس نے تیز آواز میں کہا تو وہ ہڑبڑا کے دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ کہنے لگا۔ نائلہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں آپ کے ساتھ کب سے بات کر رہی ہوں؟ آپ کن خیالوں میں گم ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کل آپ شہر جائیے گا، میرا ڈریس لے آئیے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے میری بات ہی نہیں سنی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے ناراض ہونے لگی، حالانکہ اس نے ابھی تک پہلے والی غلطی پر بھی سفیان کو راضی نہیں کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے تمہاری بات، اب زیادہ سر مت کھاؤ، جاؤ یہاں سے۔ اس نے ایسے کہا تو فوراً ہی صوفے سے اٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی وہ ناراض ہے، اب سوچ رہی تھی اس کی ناراضگی کیسے ختم کرے۔ رات کے 10 بجے وہ بلیک کلر کی ساڑی پہن کے آئی تو سفیان آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ ہمیشہ تو وہ نارمل کپڑوں میں رہتی تھی۔ وہ اسی عمر میں بڑی تھی، لگتی بھی تھی وہ کوئی نازک لڑکی نہیں تھی، بھاری بھرکم جسامت کی عورت تھی جب ساڑی پہن کر باہر آ رہی تھی۔ سفیان نے اسے دیکھا اور چہرے پہ ناگواری سجا لی۔ جب تو نائلہ جو پہلے اچھے موڈ میں تھی غصے میں آ گئی۔ وہ تو سفیان کے لیے ہی اچھے سے تیار ہو کے آئی تھی تاکہ وہ اسے دیکھ کے خوش ہو جائے، ناراضگی بھلا دے، لیکن اسے دیکھ کر تو وہ مزید ناراض ہو گیا، رخ بھی دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ ہولے ہولے قدم لیتی ہوئی اس کے پاس بیڈ پہ آ کے بیٹھی۔
اس کے کاندھے پہ سر ٹکائے ہوئے تھی۔ سفیان موبائل میں لگا ہوا تھا۔ وہ موبائل پر کوئی مووی وغیرہ دیکھ رہا تھا۔ سفیان، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ اس کے کندھے پہ سر ٹکائے ہوئے بولی تو سفیان نے ہوں میں جواب دیا۔ وہ زبان بھی نہیں ہلا پا رہا تھا۔ اس کا دل ہی نہیں تھا کہ وہ اسے بات کرے۔ سفیان، مجھے لگتا ہے آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، نائلہ نے کہا تو سفیان کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یہاں تک بات پہنچ سکتی ہے۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم جیسی عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ تم اپنے شوہر سے خود ہی کہہ رہی ہو کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ نہ جانے کیا ہو گیا تمہارا، تم تو مجھے عقل سے پیدل لگتی ہو۔ ایک ساتھ ہی اس نے اتنی تقریر کر دی تو نائلہ منہ بسوڑ کے بیٹھ گئی۔ میں نے تو ایسا تو نہیں کہا، بس میں یہ کہہ رہی ہوں اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو مجھے بتا دیں۔ وہ اب بھی اپنی بات پہ اڑی ہوئی تھی۔ وہ بڑی عمر کی لڑکی تھی۔ وہ سمجھتی تھی جب شوہر بیوی کی طرف توجہ نہ دے تو اس کا یہی مطلب ہے وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے، اور وہ ویسے بھی شہر کی تھی، اسے یہ سارے معاملات پتہ بھی تھے۔ وہ اس سے گزر کر آئی تھی۔ ابھی ایک سچ تھا جو سفیان اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ وہ طلاق یافتہ لڑکی تھی، حویلی میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے اپنے کالج کے فرینڈ کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی۔ 3 سال بعد اسے طلاق ہو گئی۔ اس کی بیٹی اس کے سابقہ شوہر کے پاس تھی۔ کچھ ایسا تو وہ باپ کے گھر پہ بیٹھی رہی۔ جب اس کے باپ نے اسے گاؤں کے لڑکے سے رشتے کے بارے میں بتایا تو اس نے فوراً سے حامی بھر لی۔ گھر بیٹھ بیٹھ کے تھک چکی تھی۔ اب شہر میں کوئی بھی اسے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ سارے شہر کو ہی معلوم تھا کہ وہ طلاق یافتہ ہے، اور طلاق یافتہ سے کوئی بھی لڑکا شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سفیان اب بھی اپنے موبائل میں لگا ہوا تھا۔ نائلہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ پہلے بھی اس سے طلاق ہوئی تھی اور اب بھی اس کا شوہر اس پہ توجہ نہیں دیتا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اداس ہو رہی تھی۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، بس اس کا یہی قصور تھا اس نے پہلے شخص کا انتخاب غلط کیا۔ دوسرا شخص اسے محبت نہیں کرتا۔ پہلے اس کی قسمت کا قصور تھا، باقی تو کوئی جرم نہیں تھا۔ کتنی ہی دیر وہ وہیں بیٹھی رہی۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تو وہ اداسی سے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی، پھر چینج کر کے آئی اور سو گئی۔ سفیان بھی تھوڑی دیر بعد سو گیا۔ آج بھی رات یوں ہی گزر گئی۔ ساری رات قدسیہ جاگتی رہی۔ صبح اس نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی کیونکہ ساری رات وہ سوئی نہیں تھی۔ اسے یہی خوف ستائے ہوئے تھا کوئی آ نہ جائے، حالانکہ کھڑکی دروازے بھی بند تھے۔ سفیان بھی آج دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا دروازہ کھلا ہوا ہے یا نہیں۔ نائلہ کی وجہ سے اپسیٹ تھا۔ نائلہ نے کیوں اسے یہ بات کی؟ یہ بات تو آج تک ہر کسی سے چھپاتا آیا تھا، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ کو بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ آج کا سارا دن اچھا گزرا۔ قدسیہ دل ہی دل میں خوش تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے پریشان کرنے کے لیے نہیں آیا۔ دوسری طرف سفیان بہت زیادہ پریشان تھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ نائلہ کو کیسے جواب دے گا؟ کیونکہ وہ سوچ چکا تھا وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب قدسیہ کے کمرے تک رسائی کیسے حاصل کی جائے۔ سارا دن گزر گیا۔ پھر رات کا کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کھانا جلدی کھایا جاتا تھا۔ قدسیہ بھی اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ اس نے کھڑکی دروازے بند کر رکھے تھے۔ وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے اسے کھڑکی پر کسی کی دستک محسوس ہوئی تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ابھی تو صرف رات کے 8 بج رہے تھے۔ نہ جانے کون تھا جو کھڑکی پہ دستک کر رہا تھا۔ کوئی بھی نہیں تھا۔ ہوا کی وجہ سے کھڑکی ہل رہی تھی، مگر اس نے سمجھا وہی دشمن جاں دوبارہ سے اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ ابھی صرف 8 بجے، اسی لیے وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اپنے ساتھ والے کمرے کا دروازہ بجانے لگی۔ سفیان اور نائلہ کمرے میں آ چکے تھے۔ سفیان نے دروازہ کھولا۔ جلدی سے سفیان سے لپٹ گئی۔ لالا، مجھے اس کمرے میں سلا دیں، مجھے وہاں ڈر لگتا ہے، اس نے بھیگی آواز کے ساتھ کہا۔ وہ سفیان کے ساتھ چپکی کھڑی ہوئی تھی۔ نائلہ اسے دیکھ کے بے انتہا غصے میں آ چکی تھی۔ سفیان بھی نائلہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بگڑتے ہوئے تیور
وہ اچھی طرح پہچان گیا تھا۔ کیا ہوا ہے قدسیہ؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ سفیان نے اسے اپنے آپ سے جدا کیا، بڑے پیار سے پوچھنے لگا۔ وہ ایک جوان کزن سے اس طرح بات تو نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ماموں سے بھی بات نہیں کر پائی۔ وہ سمجھ رہی تھی وہ جو کوئی بھی ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن اب ہوا کی وجہ سے، ہلتی کھڑکی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ قدسیہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سفیان نے تیسرے مرتبہ پوچھا تو وہ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرنے لگی۔ نائلہ آگے بڑھی اور ان دونوں کے بیچ آ گئی۔ وہ اب سفیان اور قدسیہ کے بیچ کھڑی قدسیہ کو گھور رہی تھی، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ اس کے شوہر سے کیوں چپک رہی ہے۔ قدسیہ تم پریشان نہ ہو، چلو میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ اس نے قدسیہ کا ہاتھ تھاما، اسے باہر لانے لگا، پھر زبردستی اسے کمرے میں لے آیا۔ تم آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ۔ وہ اسے بیڈ پہ لٹا کر آیا۔ وہ لحاف اوڑھ کے سو گئی۔ قدسیہ کو پھر سے بھول گیا وہ چلا گیا ہے۔ دروازہ بند نہیں کر پائی۔ آدھی رات کو ایک دفعہ پھر سے نائلہ کو سوتا دیکھ کے اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ جان بوجھ کر ہی اسے چھوڑنے کے لیے آیا تھا تاکہ بعد میں دروازہ بند نہ کرے۔ دروازے تک پہنچا، جیسے ہی اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا وہ کھلتا گیا۔ سفیان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اندھیرے میں آیا، اندھیرے میں ہی قدسیہ کا فائدہ اٹھا کے وہاں سے چلا گیا۔ وہ چلا گیا تھا۔ وہ اندھیرے میں بیٹھی چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ اس کی عزت لٹ چکی تھی، اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے، دل تھا کہ پھٹنے کو تھا۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ پہلے بھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ ماں، نہ باپ، نہ کوئی پیار کرنے والا، صرف ایک عزت تھی جو اب اس کے پاس نہیں رہی تھی۔ آدھی رات کو وہ چلا گیا۔ وہ صبح تک روتی رہی۔ صبح کے قریب اس کی آنکھ لگی، پھر جلد ہی کھل بھی گئی۔ سارا دن وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ ملازمہ اسے پوچھنے کے لیے آئی۔ اس نے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس کی ممانی اس کا پتہ کرنے آئی، لیکن نائلہ نہیں آئی تھی۔ اسے قدسیہ سے جلن محسوس ہوتی تھی، اسی لیے وہ اس کی خیریت کے بارے میں پوچھنے کے لیے نہیں آئی۔ اس نے ممانی سے بھی یہی کہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ دن پہ دن گزرنے لگے، اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دو مرتبہ پھر بھی سفیان اس کے کمرے میں آیا تھا، اس کا فائدہ اٹھا کے چلا گیا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ وہ بیچاری یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی عزت کو سفیان رونت رہا ہے۔ دن بدن گزرتے جا رہے تھے، جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا۔ اپنی حالت عجیب سی لگ رہی تھی، سمجھ سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جو ہو رہا تھا وہ بالکل نہیں چاہتی تھی۔ ہر وقت دعائیں مانگتی رہتی، نہ کسی سے کچھ کہہ سکتی، نہ مدد طلب کر سکتی۔ قدسیہ کو اپنا وزن بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گھٹ گھٹ کے جی رہی تھی۔ سفیان بھی اسے اس طرح دیکھ چکا تھا۔ وہ جوان مرد تھا، سمجھ گیا تھا کہ اس کی کارستانی رنگ لے آئی ہے۔ وہ مزید قدسیہ کو اذیت نہیں دینا چاہتا تھا، نہ ہی یہ سب چھپا سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج رات ہی اس کے کمرے میں جائے گا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اس نے قدسیہ کے دروازے پر دستک دی۔ وہ بیچاری جو آنکھوں میں آنسو لیے لیٹی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے جاگ رہی تھی۔ دستک ہونے پہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ کبھی کبھار اس کے دروازے پہ دستک ہوتی، لیکن دروازہ نہیں کھولتی۔ جب دروازہ بند کرنا بھول جاتی تو وہ اسی وقت اس کا فائدہ اٹھ جاتا تھا، لیکن آج بند دروازے کو کھلوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ قدسیہ، میں ہوں سفیان، دروازہ کھولو، بات کرنی ہے۔ جیسے ہی قدسیہ کے کان میں سفیان کی آواز پڑی، جلدی سے بستر سے اٹھی۔ دروازہ کھلتے ہی قدسیہ اس کے گلے سے لگ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ سفیان لالا، مجھے یہاں بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہاں سے لے چلیں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سفیان کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ آج وہ سچائی بتانے کے لیے آیا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایسا کرتا ہی نہ، پہلے ہی اسے بتا دیتا، پھر اس کی رضامندی سے اسے اپنا لیتا۔
وہ اپنے منہ سے بتانے کے لیے آیا تھا۔ اس نے قدسیہ کا ہاتھ تھاما، دروازہ بند کیا۔ دونوں صوفے پہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ قدسیہ اس سے چپک کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اسے ہمیشہ اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ قدسیہ، میری بات سنو۔ مجھے لگتا ہے کہ اب سب کو پتہ چل چکا ہے۔ تمہیں اس کو ختم کرنا ہوگا۔ جیسے اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قدسیہ خوف کے مارے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے سب سے یہ بات چھپا کے رکھی ہے۔ اب ڈر رہی تھی کہ اسے کیسے پتہ چلا۔ اس نے اس کے الفاظ پہ غور نہیں کیا۔ اس نے کہا تھا کہ اب ہمیں یہ بیبی، یعنی وہ بھی اس میں شامل ہے۔ قدسیہ، تم گھبراؤ نہیں۔ آج سے 12 سال پہلے کی کہانی بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اس کا ہاتھ تھام کے ساری کہانی اس کے گوشت گزاری۔ قدسیہ کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ اس سوچ بھی نہیں سکتی تھی سفیان یہ کر سکتا ہے۔ وہ اس کا آئیڈیل تھا، ہر لحاظ سے کامیاب مرد تھا، جو اچھا بھی تھا، ہم درد بھی، لیکن کبھی اسے اس نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اب اس کے بارے میں یہ سن کے اسے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ سفیان لالا، میں آپ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ چلے جائیں آپ یہاں سے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس کا لالا نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے، اب بھی اسے لالا کہہ رہی تھی۔ قدسیہ، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں نے تمہیں ساری کہانی بتا دی۔ تمہیں یاد ہوگا تمہارے ماں باپ کے ایکسیڈنٹ سے پہلے تمہارے گھر آیا تھا۔ اس وقت تمہاری عمر 11-12 سال تھی، لیکن تم اتنی بچی نہیں تھی۔ تمہیں یاد ہوگا پھوپھو پھوپھا نے میرا تم سے نکاح کروایا تھا۔ میرے پاس اب بھی نکاح نامہ ہے، اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ تو وہ روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ اسے بچپن کا فلیش بیک یاد آنے لگا جسے وہ بہت پہلے بھلا بیٹھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں تھا اس کا نکاح کس سے ہوا تھا، ہوا بھی تھا یا نہیں، لیکن اب وہ ثبوت کی بات کر رہا تھا تو وہ چپ ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ سچ ہی بول رہا تھا۔ اس کی پھپھو کا حویلی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے پسند کی شادی کی تھی، حویلی سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ سمجھتی تھی وہ حویلی سے کٹ جائیں گی، لیکن سفیان ہی تھا جو اپنی پھپھو سے رابطے میں تھا۔ مہینے میں 1-2 مرتبہ ضرور شہر جاتا اور اسے ملے بغیر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ جب ان کے پاس گیا تو رو رہی تھی، کہہ رہی تھی، سفیان، نہ جانے میری بیٹی کا کیا ہوگا، میرے بات رل جائے گی، بھائی صاحب تو اسے قبول نہیں کریں گے۔ میں تم سے کہنا چاہتی ہوں کہ تم اسے اپنا لو، آج ہی تم اس سے نکاح کر لو۔ وہ اپنی پھپھو کی بات مان چکا تھا۔ اس وجہ سے سفیان قدسیہ سے 10-12 سال بڑا تھا۔ اس نے پھپھو کی فکر دور کرنے کے لیے قدسیہ سے نکاح کر لیا۔ اس وقت وہ بالغ تھی لیکن اسے کچھ عقل نہیں تھی کیا ہو رہا ہے۔ سفیان کے پاس نکاح نامہ بھی موجود تھا۔ قدسیہ روتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے نکاح نامہ نکال کے دکھایا۔ وہ مانے بغیر نہ رہ سکی، لیکن پھر بھی اسے غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی آج تک نہیں بتایا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ وہ جانتا تھا حویلی میں کوئی بھی انہیں پسند نہیں کرتا، اور پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی، نکاح کے 1-2 ماہ بعد ہی اس کے پھپھا پھوپھی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ پھر اس کے بابا کو خیال آیا وہ ان کی بھانجی ہے، اسے حویلی لے کے آئے۔ آج تک وہ یہیں پہ رہ رہی تھی۔ قدسیہ، تم گھبراؤ نہیں، ہم سب کو بتا دیں گے، میں تمہیں اپنا لوں گا۔ نائلہ سے میری شادی زبردستی ہوئی ہے، وہ اسے کہہ رہا تھا، اور وہ رو رہی تھی۔ پھر اسے سمجھانے منانے کے بعد اس کے کمرے سے نکل آیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ اسے اس کی پرسنالٹی پسند تھی، لیکن بھائی کے لحاظ سے اس نے آج تک کبھی اسے اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اب اس کا شوہر بن بیٹھا۔ صبح سبیرے وہ سب گھر والوں کو لے کے قدسیہ کے کمرے میں آ گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں کیوں لایا ہے۔ کیا ہوا ہے بیٹا، تمہیں کیا بات کرنی ہے؟ اور وہ بھی قدسیہ کے سامنے۔ جیسے ہی خالد پرویز نے کہا تو اس نے ساری کہانی باپ کے گوشت گزار دی۔ تو انہوں نے بیٹے کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ لگایا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے اپنے باپ کے سامنے نکاح نامہ رکھا تو ان کی بولتی بند ہو گئی۔ نائلہ اسی وقت ہی کمرے سے باہر بھاگ آئی، اپنا سامان پیک کر کے
ڈرائیور کے ساتھ شہر روانہ ہو گئی۔ قدسیہ رو رہی تھی، وہ ماموں کے ساتھ چپک رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اس کی ممانی کو غصہ آ رہا تھا۔ آخرکار خالد پرویز کو بھانجی کو بیٹے کے حوالے کرنا ہی پڑا، کیونکہ وہ اس کے نکاح میں تھی۔ قدسیہ آج اسی کے کمرے میں آئی بیٹھی تھی، جس کمرے میں کچھ دن پہلے وہ رہنے کی ضد کرتی تھی۔ آج بھی ڈر اور خوف کی وجہ سے، وہ اسی کے خوف کی وجہ سے یہاں پہ رہنا چاہتی تھی۔ اب اسی کے پاس آ بیٹھی۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی رو رہی تھی، بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے، گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا، اسے سمجھا رہا تھا، قدسیہ تم نہیں جانتی یہ سال میں نے کس اذیت میں گزارے ہیں۔ تم میری محبت ہو، تم میری آنکھوں کے سامنے تھی، لیکن پھر بھی میں نے تمہارے ساتھ وقت نہیں گزارا۔ اب میں مجبور ہو گیا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ جو بھی ہوا تھا وہ غلط ہوا، لیکن میں تمہیں دل سے اپنانا چاہتا ہوں۔ اس وقت بھی میں نے تمہیں دل سے اپنایا تھا، لیکن پھپھو کی مشکل دور کرنے کے لیے۔ لیکن اب تمہیں اپنی محبت کی وجہ سے اپنا رہا ہوں۔ تم مجھے دل و جان سے قبول ہو۔ وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا تو قدسیہ کو عجیب سی الجھن ہونے لگی۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، اب اسے پتہ بھی چل چکا تھا۔ نکاح اپنا اثر دکھانے لگا، وہ پھر بھی اسے ناراض ہو رہی تھی۔ اس نے ٹھیک نہیں کیا، اگر وہ اسے بتا دیتا تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ آج ان کے ہجر کی پہلی رات تھی۔ قدسیہ تو انکار کر رہی تھی، لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح اسے حاصل کر لیا۔ صبح ہوئی تو قدسیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے اس کے ساتھ اچھا وقت گزارا۔ ویسے بھی وہ اسے شروع سے پسند تھا، لیکن آج تک وہ اسے بھائی سمجھتی آئی تھی، مگر وہ اس کا بھائی نہیں تھا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی۔ عجیب سی فیلنگ آنے لگی۔ کچھ روز بعد ہی نائلہ کی طرف سے خلا کا کیس دائر کروا دیا گیا۔ سفیان نے بھی غنیمت جانی اور اسے اپنے رشتے سے آزاد کر دیا۔ وہ قدسیہ کے ساتھ خوش تھا۔ اب ان کی رخصتی کو پورے 2 سے 2.5 مہینے ہو چکے تھے۔ اس کی پریگنینسی بھی واضح طور پہ سامنے آ چکی تھی۔ قدسیہ کمرے میں بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا، کہنے لگا جلدی جلدی تیار ہو جاؤ۔ نہیں سفیان، میرا کہیں بھی جانے کو دل نہیں کر رہا، میری کمر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے کہا تو اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھڑا کرنے لگا۔ میری جان، ہم شہر جا رہے ہیں، ہم آج ہی بچے کی شاپنگ کر لیں گے۔ میں چاہتا ہوں ہم ساری تیاریاں جلدی جلدی کر لیں۔ اس نے کہا تو قدسیہ مسکرانے لگی۔ سفیان، آپ بہت بے صبرے ہو رہے ہیں، ابھی تو اتنے ماہ رہتے ہیں، آپ کو اتنی کیا جلدی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا۔ میری جان، آپ نہیں جانتی مجھے کتنی جلدی ہے۔ اب میری زندگی مکمل ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں جلد سے جلد مجھے بابا بنا دیں، اس کے بعد مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اس سے پیار بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، اسے اتنا اچھا انسان مل گیا۔ اسے نائلہ کے لیے برا بھی لگتا تھا، لیکن اس سب میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ جا چکی تھی اور یہ بھی کہانی کھل چکی تھی، وہ پہلے سے شادی شدہ ایک بچے کی ماں تھی۔ خالد پرویز بھی بیٹے کے سامنے شرمندہ تھے کہ انہوں نے اس کی زبردستی شادی کروائی، وہ بھی ایک طلاق یافتہ عورت سے۔ لیکن اب سارے معاملات حل ہو چکے تھے اور ہر کوئی خوش تھا۔